آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے اس بڑے خوبصورت موسم میں انجوائے کرتے ہوئے بڑی شادمانی سے اور اس خدا کے مبارک دن جس روز خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، خدا کی حضوری میں ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 7واں باب 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری باتیں سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت۔ پچھلے اتوار کی عبادات میں ہم سیکھ رہے ہیں اور وہی موضوع جو ہے ہم جاری رکھتے ہوئے آج بھی اسی موضوع پر خدا کا پاک کلام ہم سنیں گے۔ How you laying foundation of your home، یہ پارٹ 4 ہوگا۔ آپ اپنے گھر کی بنیاد کیسے رکھتے ہیں، چوتھا حصہ اس موضوع کا ہوگا۔ ہر شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی خواہش ہے کوئی نہ کوئی گھر آباد ہو، روحانی گھر بھی ہے اور پھر دوسرا اینٹوں کا ہاؤس بھی ہے، اسے بھی گھر کہتے ہیں، لیکن پھر گھر جو افراد پر مشتمل ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں گھر۔ اور گھر کی جو فاؤنڈیشن ہم سیکھ رہے ہیں، یہ جو گھر جس پر افراد ہیں، جس گھر کو ڈیزائن خدا نے خود کیا باغ عدن میں، اور اس کی بنیاد 2 اشخاص پر رکھی، میاں اور بیوی پر، باقی رشتے اس کے بعد آتے ہیں۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، بچے، اور پھر آگے ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر آگے رشتے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو گھر ہے کس طرح اس کی بنیاد ہم رکھتے ہیں، یہ گھر بہت اہم ہے۔ خاندان اور اس کی فاؤنڈیشن جو ہے خاندان کی، ہم سیکھ رہے ہیں شوہر اور بیوی ہے۔ اور بائبل مقدس میں سے ہم نے سیکھا
کہ جس کی بنیاد گھر کی چٹان پر نہیں رکھی گئی، آندھیاں چلی، طوفان آئے، لیکن چونکہ چٹان پر بنیاد تھی وہ گھر گرا نہیں۔ اور جن کی بنیاد چٹان پر نہیں، گھر اس نے بھی بنایا، ریت پر بنایا، آندھی آئی، طوفان آئے، لیکن وہ گھر گر گیا اور اس گھر کو سرما پہنچا۔ اور یہ شوہر اور بیوی جو گھر کی، خاندان کی بنیاد ہے، جب خاندان کی بنیاد رکھی جائے تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ مضبوط بنیاد ہو۔ جب شوہر اور بیوی کی جو خاندان کی مضبوط بنیاد ہے ہوگی چٹان پر، تو وہ گھر آباد ہوگا۔ یہ نہیں کہ آندھیاں نہیں آئیں گی، آئیں، یہ نہیں کہ طوفان نہیں آئیں گے، آئے، لیکن گھر گرے گا نہیں، قائم رہے گا۔ ہم ان دنوں میں یہ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں نے یہ بھی سکھایا کہ شادی یا گھر کو آباد کرنا یہ کوئی صرف پھولوں کی سیج ہی نہیں، چیلنجز ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو جن کا تجربہ نہیں ہوا، جو کنوارے ہیں، انہیں یہی پتا ہے کہ شادی انجوائے، فنکشن، شادی، گفٹس، تحفے، پھولوں کی سیل، مہمان نوازی، اوئے ہوئے ہوئے، موجیں ہی موجیں، پکنک، ہنی مون، سو اینڈ سو، عزت۔ خاندان بھی بڑی عزت کرتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ دماد کی بڑی عزت ہوتی ہے، شروع میں بھی بڑی ہوتی ہے، کئی آخر تک کرتے ہیں۔ بہو کی بڑی عزت ہوتی ہے، کچھ دن تو کام ہی نہیں کرنے دیتے، نا 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 نا، تو کوئی تو دوسرے دن ہی کرنے، چل بھائی شروع ہو جاؤ۔ تو شادی ذہن میں رکھے جن کی ابھی ہونی ہے، کہ جب شادی ہوگی آپ کی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بڑے طوفان آئیں گے، کیونکہ جب خاص کر ہندو پاک میں تو شادی جو ہے، کسی نے بڑا اچھا یہ سمجھایا کہ ہندوستان یا پاکستان میں جو شادی ہے، جب ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو قبول ہے، اور میں نے سکھایا کہ ہم ایک دوسرے کو جب قبول کرتے ہیں شوہر اور بیوی کے طور پر، تو اس کی شکل کو بھی قبول کرتے ہیں، اور اس کی جتنی عادات ہیں اسی کی شکل کے اندر ہیں۔ پتہ بعد میں چلتا ہے، پہلے شروع میں پتہ نہیں چلتا ہے۔ شروع کہنے بڑا پولا منڈا بھائی، کہتا چہرہ بڑا معصوم، کئی کہندے نے ہائے 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 ایسا رشتہ لے بے چان جے چان، تو میں یہ چان ہوں گرہن نہیں لگا، چان دے نال گرہن۔ اس طرح بہو کے بارے میں کہا جاتا ہے، شہزادی ہے، شہزادی پوری دنیا میں سے ڈھونڈی ہے شہزادی، چند دن شہزادی ہے، باج نوکرانی۔ شادی چیلنج کا نام ہے، اور اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ہے نا، تیار رہ جائیں۔ کسی نے یہ کہا، پھر بتاتا ہوں، تاکہ جن کی ابھی تک نہیں ہوئی وہ تیار ہو جائے، جن کی ہو گئی ہے وہ کم سے کم سمجھ کے مضبوط ہو جائیں کہ ہاں بھائی ہم اب ہی مضبوط ہو جائیں۔ کسی نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان میں جب کہتے ہیں قبول،
تو اس کا مطلب ہے خالی آپ شوہر کو قبول نہیں کر رہے، اس کے خاندان کو بھی بیچ میں قبول کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی بیوی کو قبول کر رہے ہو تو اس کے سارے خاندان کو قبول کر رہے ہو، ساس کو قبول کر رہے ہو، نند کو قبول کر رہے ہو۔ اسی طرح شوہر کو قبول کر رہے ہو، سارے خاندان کو قبول کر رہے ہو، کیونکہ سارے خاندان سے پاکستان میں مقابلہ ہوتا ہے نا۔ شوہر اور بیوی کا الگ مقابلہ ہے، ان کے الگ الگ چیلنجز ہیں، اور پھر آگے خاندانوں کے الگ الگ، ان کے ساتھ بھی ہمارا آمنا سامنا ساری عمر ہی رہنا۔ تو کئی تو کہنے دو مجھے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سنتے ہیں سچی باتیں ہیں۔ کئی تو لوگ پھر انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں بندہ بیمار ہویا مریا نہیں۔ یہ ایسا میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کیونکہ سچی بات تو سارے مان بھی لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں انتظار کرو، سکون نہیں، فلاں جائے تو سکون آئے۔ یعنی اتنا چیلنج ہے، اس لیے جب ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو پھر مقابلہ کرنے کے لیے ہم مضبوط ہوں گے اور حکمت سے رہیں گے۔ اور آج ہم سیکھیں گے، پہلے بھی ہم نے سیکھا کہ کس طرح ہم خاندان کو مضبوط رکھیں گے بطور شوہر اور بیوی۔ اگر آپ مضبوط ہوگے تو پھر آپ غالب آئیں گے۔ جتنے بھی طوفان آئیں گے، جتنی بھی آندھیاں چلیں گی، حالات کی آندھیاں، خاندان کے لوگوں کی آندھیاں اور مالی آندھیاں اور مہنگائی کی آندھیاں جتنی بھی چلیں گی، اور بیماریوں کی آندھیاں جتنی بھی چلیں گی، اگر دو شخص مضبوط ہو جائیں، ٹکریں لگیں، لیکن گھر کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پچھلے اتوار کسی نے یاد رکھا ہو کہ شوہر بیوی میں کیا مضبوطی کی چیزیں ہونی چاہیے، صرف پچھلے اتوار تیسرا حصہ تھا۔ تو کیا سیکھا تھا کہ ہم بطور شوہر اور بیوی کی مجلس میں کیا کریں، ایک دوسرے کی کیا کریں، تعریف کریں تاکہ خوش ہوں۔ اور میں نے آپ کو اسائنمنٹ بھی دیا تھا، کیونکہ میں پاکستان میں ہوں نا، کہ شوہر پاکستان میں بیویوں کی سارے نہیں، جو کرتے ان کو نکال لیتا ہوں، تعریف کم کرتے ہیں، لیکن بعض کا بیوی بھی تعریف نہیں کرتی، کہہ دیے ہو رہی نہ تیڑے پر۔ اگے نہیں مان تعریف کرتے، لیکن تاہم کیا ہم نے پڑھا کہ تعریف مجلس میں کیا کر۔ اب چلو میں ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا کیونکہ آپ ایماندار ہیں، کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، لیکن آپ سوچیں کہ آپ نے پچھلے ہفتے میں نے اسائنمنٹ دیا تھا کہ شوہر کو کہا تھا کہ اپنی بیوی کی تعریف کرنی ہے، اور جو بیویوں کی طرف میں دیکھتا ہوں اگر تو ہنس پڑی تو تعریف ہو گئی، یا نہیں ہنسی تو مجھے سمجھ نہیں آنی کہ ہوئی ہے یا نہیں۔ اور کبھی ہنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کو نہیں ہوئی، زیادہ جڑے ہسنے کا مطلب کو نہیں ہوئی۔ بول گئے۔ لیکن تعریف کیا ہم نے سیکھا تھا، مجلس میں کرنی ہے، سب کے سامنے۔ شوہروں کو کیا سکھایا تھا؟ ہاں، اپنے ماں باپ کے سامنے کرو، اپنی بہنوں کے سامنے کرو، اپنے بھائیوں کے سامنے کرو۔
اور بیوی بھی کیا کرے؟ اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے وہ بھی کرے، تعریف کرے، مجلس میں تعریف کرے، اوپنلی تعریف کرے. یہ نہیں کہ لوگ چوک پہ کر لے میں تیری پہ کرنا کلام سنے آتی ہے، نا مجلس میں تو خوشی ہوگی گھر میں. اور دوسری بات کیا سیکھی تھی کہ نہیں پچھلے بار یعنی کمپرومائز، اپنے احوال پر نہیں دوسرے کے احوال پر بھی اس کی خواہشات، اس کی چوائس، اس کی جو عادات ہیں ان پر بھی غور کریں، ہے نا؟ ان کا بھی کیا کریں؟ دھیان کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیں، پھر آگے آپ خود لگا لینا، لسٹ بنا لینا. اگر ایک ساتھی کو کھانے کی چیز پسند ہے تو اس کی خواہش کا بھی کیا کریں؟ خیال رکھیں. اس کی خواہش بھی چلو بھی آئے اس سے بھی کھلا دیتے ہیں، چھوٹی چیز، باقی آگے لسٹ بنا کے. شوہر اب ہنس رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دوسری جو دوسرا جو ساتھی ہے اس کی خواہش کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے، اور اس کے احوال پر بھی غور کرنا چاہیے. اور شوہر اور بیوی کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں. ایک میں آپ کو کہانی سناؤں، لیکن ہے ہولناک جب کہتا ہوں کہ مجھے ترس آتا ہے. میری وائف اس کو جانتی ہے، تو کسی کے ہاں بہن کے اولاد ہوئی تو ہمارا کلچر ہے پاکستان میں کہ اس وقت کو اچھی چیزیں کھلاتے ہیں یا پنجیری کھلاتے ہیں، سو اینڈ سو. تو وہ شخص دیکھو اس پر بڑا غصہ چڑھا مجھے. آگے پتہ کیا ہوتا ہے؟ تو بڑا پڑھا لکھا ہنس کے کہتا ہے میں نے نا آج اپنی بیوی کے لیے لڈو بنا لیے. بڑی پرانی بات ہے. میں کہ لڈو کیوں بنائے؟ کہتا ہے اس وقت بنانے کے مینو پسند ہے. میری وائف کو یاد ہے، اس نے کیا میں پنجیری نہیں بنائی، میں لڈو بنا لینے. وہ نہیں کھائے گی، میں تو کھاؤں گا. یہ نہیں ہے، میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، شوہر کو بھی بیوی کو بھی سمجھاتا ہوں کہ اپنے احوال پر دوسرے کے احوال پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے. آپ فیصلہ خود ہی کر لو، لسٹ آپ بنا لیں. اور آج ہم آگے بڑھیں، آج ہم اور سیکھیں کہ بطور شوہر اور بیوی کا رشتہ اور سٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. پہلی بات آج کے میسج میں وہ یہ ہے کہ ایک حوالہ پڑھ لیں، متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل پاک 19واں باب 6 آیت پڑھے جو جس نے نکالا ہے. لپس صاحب پڑھ لے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 19واں باب اور اس کی 6 آیت. پہلے یہ پڑھے پھر آگے ہم سیکھیں گے. اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ بطور شوہر اور بیوی کس طرح ہم سٹرانگ بن سکتے ہیں اپنے خاندان کے لیے، گھر کے لیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی ہاں اشرف خان پڑھیں. بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. آمین. اس لیے کہ وہ دو نہیں، شوہر اور بیوی دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے. جب ایک جسم ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ شوہر اور بیوی میں کوئی پردہ
बाकी चीजों पर बहुत सारी चीजें हैं, एक दूसरे से शौहर और बीवी पर्दा क्यों डाले जबकि है ही एक जिस्म। तो इसका मतलब क्या है कि मजबूत रिश्ते को करने के लिए शौहर और बीवी होते हुए एक दूसरे के साथ सारी चीजें शेयर करें, कोई पर्दे में ना रखें, क्योंकि वो एक जिस्म है। और एक जिस्म किसी रिश्ते को नहीं कहा, शौहर और बीवी को कहा है। गड़बड़ कहां होती है? जब शौहर या बीवी एक दूसरे से छुपाते हैं कोई चीजें और वहां से गलत फहमियों का शिकार होते और घर में बेचैनी, लड़ाई, झगड़े हो जाते हैं। और ये मजबूत रिश्ता करने के लिए शौहर और बीवी को कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे आसान तरीके से समझाओ, आजकल समझाना आसान और हो गया है। मोबाइल को ले ले और शौहर और बीवी के लिए अगर किसी ने पासवर्ड कहते हैं वो लगाया हुआ है तो गलतफहमी होगी कि नहीं? शौहर और बीवी ये जरा गौर करें, छोटी छोटी चीजें जो गलत फहमी का शिकार कर देती हैं। कभी कभी शौहर फोन कर रहे हैं, बीवी ऊपर से आ गई, उन्हें इधर उधर रंग बदल गया, उन्हें नहाली उधर रंग चेंज हो गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं बड़ा बिजी हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। बीवी ने बोल तक नहीं नो वो की है, बीवी ने कहना कर गल कर और नहीं मेरा छोटी छोटी मिसालें ले ले। अब क्या कुआरे आश्रय ने अच्छी गल है कि इंजली करना। जब शौहर और बीवी में पर्दा नहीं तो फिर कोई चीज छुपाने की जरूरत है। और जब चीजें छुपानी शुरू कर देंगे आप बताएं गलत फहमी होगी कि नहीं होगी? इसलिए मैं कहना आज के दौर में तो आसान है तो आपको समझाना, मोबाइल ही ले लो, हैं छुपाते फिरते हैं मोबाइल। लेकिन जो अच्छी है एक दूसरे से नई चीजें छुपाते। मैं एक शख्स के साथ वो मुझे ऑफिस में दुआ करने के लिए ले गया अपनी गाड़ी पे। मैं जा रहा था, रास्ते में था तो अपनी बीवी को फोन कर रहा था, धड़ाधड़। तो मैं दोनों को जानता था तो वो फोन नहीं उठाती थी। तो बंदा बड़ा भला लोग तो उससे नल कहता पादरी साहब ये मेरी बीवी फोन नहीं उठाती, मेरा दिल करता है मैं अपने आप में कुछ मार लूं। मैं यार है ये चीज फिर भी तो आप बीवी ने कुछ नहीं किया। फिर मैंने उन्हें समझाया इसके माने क्या है। इसका मतलब ये है कि फोन की उन्होंने कोई परवाह नहीं, किते पिया उन्होंने पता कोई सीक्रेसी नहीं। तो मैं अच्छा पहलू जब तक आप एक दूसरे से चीज छुपाएंगे या छुपाएंगे नहीं, अगर छुपाएंगे तो गलतफहमी होगी कि नहीं। ओपन हो, शौहर और बीवी के साथ ओपन हो। अगर रिश्तेदार ने को बात की है तो इस तरह मिनट ना करो, बताएं कि क्या बात हुई है, बताएं, नहीं तो बाद में पता चल जाएगा। मैं आपको एक मिसाल दे दूं ताकि आप क्लियर हो जाए आसान तरीके से। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए,
دینے چاہیے. آپ کے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہوگا, لیکن اپنی بیوی کو نہیں بتانا. جو رشتہ لے کے میں اب رشتے کا نام نہیں لیتا, اپنی بیوی کو نہیں بتانا میں ہاتھ پہنا میں ہے یا ہوئی تو گالے میں آنو دسنا. میں دونوں دسنے اگر نہ دساں گا تو کسی وقت پیٹ کھول جائے کہ میری بیوی نے کہنا ہاں بھائی ہے کہ بندہ گال کر رہے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں, اور جڑا مینوں کہے نا تو اسی بھی پہلے گال بان لو کہ اپنی بیوی نے دسنا وہ دی میں کدی ہیلپ نہیں کی. شوہر اور بیوی ایک جسم ہے, ہر چیز شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اور میں آپ کو آج کلام کے مطابق کہتا ہوں کہ شوہر اور بیوی سب سے اچھا ہم راز رشتہ ہے. اس سے کیا چھپانا, اس سے زیادہ کون آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے. آپ سارے راز کی باتیں ہیں. کبھی کبھی کچھ نوجوان تو چلو زیادہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں دوست جو ہے وہ میرا کیا ہے, ہم راز. لیکن میں کہتا ہوں سب سے اچھا ہمراز, سب سے اچھی ہمراز آپ کی بیوی ہے, کیونکہ وہ آپ کی ہمدرد ہے. ایک جسم ہے. اور آج کے دور میں دیکھ لو ہندو پاک میں زیادہ ایک دوسرے سے چیز چھپاتے. کئی لوگ تو ایسے ہیں شوہر, اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان کو کلام سنا رہا ہوں اردو میں, وہ سنتے ہیں. کئی لوگ تو اپنی سیلری نہیں بتاتے, کیونکہ یہ بھی صحیح بات ہے, صحیح ہے. اندر سیلری کی دی وہ تو ماں پہ ہونے کی طرح واٹ چاڑے دینے, بیوی نو سیلری نہ دسنی. اگر دسنی تو کسی اپنے دوست میں دس تاکہ تیرے کو لیتے لے. یہ دیکھیں دماغ انسان کا, یہ رشتہ دیکھیں کیسا مقدس, یہ رشتہ دیکھیں کیسا ایک جسم. اور ویسٹ میں چلے جائیں تو ان کی تو پنجابی سے کہتے ہیں گنڈی الگ الگ, ان کی تو گنڈی الگ الگ. گنڈ کا مطلب سمجھتے ہیں, ہاں ساری آمدنی الگ الگ ہوتے. کبھی کبھی دیکھو کیسا دنیا میں شوہر اور بیوی کا رشتہ بن گیا, کیسی بے اعتمادی ہو گئی, کیسا ایک دوسرے کو چھپانا ہو گیا. کہ بیوی اور شوہر ویسٹرن کنٹری میں پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کا نال جو کہ کہاں خاندانی اقدار جا رہی ہیں, جو خدا نے خاندان وضع کیا, جو خدا خاندان چاہتا ہے, جس کے بارے کلام کہتا ہے شوہر اور بیوی ایک جسم ہے, ایک جان ہے. اب کیا ہو گئے ہیں ویسٹرن کنٹری میں, تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہاں تک ہوتا ہے کہ الگ الگ چیزیں ہیں, ہر چیز الگ ہے, اور ایک دوسرے کو کبھی کبھی کہتے ہیں چلو میں یہ کر لیتا ہوں کھانا پکانے کے لیے, آپ یہ کر. یہ شوہر اور بیوی کا کیا ہے. اور یہاں پاکستان میں, ایشیا میں زیادہ لوگ ایک دوسرے سے چیزیں کیا کرتے ہیں, چھپاتے ہیں. کیا بیوی کے سامنے کوئی سیکریسی ہونی چاہیے؟ اگر ہوگی تو غلط فہمی ہوگی کہ نہیں, یہ مجھے بتاؤ. جب غلط فہمی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا.
जब लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर क्या होगा? नुकसान घर को पहुंचेगा। इसलिए हर चीज शौहर और बीवी जो है वो सुन ले, अपनी बीवी और अपने शौहर को सारी चीजें ओपनली बताएं। अच्छा मशवरा होगा। अपने शौहर और बीवी से कोई चीज ना छुपाए। सबसे ज्यादा अच्छा हमराज आपका शौहर और आपकी बीवी है। कोई चीज ना छुपाएं। रिश्तेदारों के हवाला से और माली तौर पर मिलने जुलने में कोई चीज़ आप छुपाएंगे तो गलतफहमी का आप शिकार हो जाएंगे। सुन लें, ओपन रखें, उसमें आप रिलैक्स होंगे, आपका फायदा होगा। अगर आप हमराज शौहर और बीवी को छोड़कर किसी और को बना लें, सारी चीजें उसे बता दें, तो फिर राज़ अय्यूब की एक बात तो ये आपने सीखी कि अय्यूब का सब्र, उसकी मिसाल देते हो तो और भी मिसाल उसकी देना चाहते हो। राज़ अय्यूब की अशरफ खां वो एक हवाला निकाल लें, अय्यूब की किताब मुकद्दस निकालें। उसने एक और भी खूबसूरत बात सिखाई है जो उसके तजर्बे से गुजरी, ताकि शौहर और बीवी जान जाएं कि हम बतौर शौहर और बीवी एक दूसरे से कोई चीज ना छुपाएं, बल्कि ऐसे दोस्तों से छुपाएं जिनको हम बड़ा हमराज समझते हैं। अय्यूब रास्तबाज की बात सुनेंगे। अय्यूब की किताब मुकद्दस 19वां बाब निकालें और उसकी 19वीं आयत पढ़ें। 19वां बाब और उसकी 19वीं, यह बाइबल मुकद्दस की हिकमत की बातें हैं। यह बाइबल मुकद्दस की तालीम ऐसी है कि अमसाल की किताब में लिखा है, इसे अपने गले का क्या बना ले, तौक बना ले, जेवर बना ले। ये आपकी हिफाजत करेगा। खुदा का पाक कलाम ये लिखा है कि इंसान खुदा की निगाह में आपको मकबूलियत बख्शेगा। ये तालीम खुदा की जो है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जो 19 मेरे सब हमराज दोस्त मुझसे नफरत करते हैं। मेरे सब हमराज दोस्त मुझसे क्या करते हैं? नफरत करते हैं। आगे, और जिनसे मैं मोहब्बत करता था वो मेरे खिलाफ हो गए। जिससे मैं मोहब्बत करता था ये दोस्त, वो मेरे क्या हो गए हैं? खिलाफ हो गए हैं। आगे, मेरी खाल और मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से चिमट गए हैं और मैं बार बार बच निकला। मेरी हड्डियों गोश्त से चिमट गए। क्या मकसद है कि कभी कभी लोग अपने शौहर और अपनी बीवी से चीजें छुपाते हैं और दुनिया में ऐसे दोस्त बना लेते हैं कि यही मेरा हमराज है। और यूब नबी कहता है कि मेरे हमराज दोस्त मुझसे क्या हो, मेरे खिलाफ हो गए हैं। हमराज थे लेकिन क्या हो गए हैं? खिलाफ हो गए हैं। और मुझसे अब क्या करते हैं? क्योंकि दो जो है, सुने, खासकर नौजवान दो भी सुने, बाकी भी, जिन दोस्तों को हम राज बनाते हैं। अय्यूब राजबाज के दोस्त थे। अब जब मुसीबत आ गई है ना, जब माल मता अय्यूब नबी का चला गया,
जब खत्म हो गया तो वही जो उसके दोस्त थे, वही जो हमराज दोस्त थे, वो उससे क्या करने लगे? क्यों करने लगे? वाई आप बताएं। वो गली खत्म हो गई है। हम किन को हमराज बनाए? दोस्त आपके उस वक्त तक होंगे जब तक आपके पास कोई माल मता है, या उनको आपकी जरूरत है, या वो चाहते हैं आपसे कोई फायदा लेना। तो अगर आप दुनिया में दोस्तों को हमराज बनाते हैं, तो जब आपके पास उनका लालच पूरा नहीं होगा या जरूरत पूरी नहीं होगी, तो वो ही आपके क्या हो जाएंगे? ये बड़े राज की बात है। लेकिन अगर कोई वफादार होगा तो कौन होगा? आपकी बीवी होगी। सारे छोड़ जाएंगे, लेकिन आपका साथी, आपका पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर वैसे भी कहते हैं, लाइफ पार्टनर, वो दुख में और सुख में भी आपका क्या देगा? साथ देगा। सारे खाने पीने वाले भाग जाएंगे, बल्कि खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन आखिर में साथ कौन देगा? लाइफ पार्टनर। इसलिए क्या करें? तो कोई बीवी से बात छुपाएं ताकि गलतफहमी हो जाए, और दूसरों को सारी चीजें बताएं जो आपके खिलाफ हो जाए। ये विजडम है, हिकमत है। हिकमत की बातें, पाक कलाम की हिकमत की बातें हैं। आज बड़े लोग, बड़े नौजवान, ये मेरा फलां हमराज है, फलां हमराज है, फलां हमराज है। और हमराज क्यों? कहाँ तक है? कहाँ तक हमराज है? जहाँ तक उसको आपसे मतलब है। लेकिन शौहर और बीवी ऐसा रिश्ता है जिसने ऐड किया हुआ है कि दुख में और सुख में और बीमारी में मैं साथ रहूंगा, साथ रहूंगी जब तक मौत जुदा न कर दे। तो आज से बात कलाम मुकद्दस के मुताबिक सीख लें कि कोई एक दूसरे से बात ना छुपाएं, जो माली तौर पर हो, रिश्तेदारों के एतबार से हो, ना छुपाएं। गलत फहमियों को आप खुद पैदा करने वाले होते हैं। जब हर चीज ही ओपन हो, बता दें, पहले ही बता दें, हैं मैंने किसको क्या मिलना है, क्या देना है, क्या लेना, फिर कोई गड़बड़ होगी ना होगी। तो जब बताएंगे नहीं, गलतफहमी हो जाएगी, घर को नुकसान पहुंचेगा और घर में बेचैनी हो जाएगी। ये बड़ी विजडम है कि हर चीज क्या करें, अपनी बीवी से, अपने शौहर से शेयर करें। और दूसरी बात, हम जल्दी से एक और सीख लेते हैं हवाला पढ़ के, फिर हम आइंदा इससे कंटिन्यू रखेंगे। और हम क्या सीख रहे हैं कि बतौर शौहर और बीवी जो खानदान की फाउंडेशन है, किस तरह हम मजबूत हो सकते हैं, किस तरह हम चट्टान की तरह खानदान में रह सकते हैं, ताकि तूफान आए, आंधियां चले, टकरें तो लगेंगी, लेकिन घर को नुकसान, ये ज़हन में बिठा लें कि टकरें लगनी है,
یہ نہ سوچیں کہ طوفان نہیں آئیں گے، آئیں گے. آپ کو ذہن پہلے ہی، جن کی ابھی شادی نہیں بنا لے، میں زور دے رہا ہوں، اور جن کی ہوگی ہے وہ اس بات کو قبول کر لیں، اور قبول کر کے خدا کے کلام پر عمل کرنا کیا کر لیں. میں نے شروع میں کیا پڑھا ہے کہ عقل مند وہی ہے جو کلام کو سن کے کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، عمل. جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ اب اسے عمل کرنا کیا کرے، ان باتوں پر شروع کر دے، پریکٹس کر دے، عمل کرنا شروع کر دے. طوفان آئیں گے یا آئے ہوئے ہیں تو ختم ہو جائیں گے، عمل کریں. یا ابھی آنے والے ہیں تو آپ دونوں شوہر اور بیوی مل کے چٹان کی طرح طوفانوں کا، آندھیوں کا مقابلہ کریں، اور گھر میں شادمانی اور گھر قائم رہے. عمل کریں. اگر پہلے نہیں سیکھا تو اب ہی کیا کریں. کہتے ہیں ڈولیاں میرا دا، جس طرح میں نے کہا ٹریٹمنٹ ان کی بھی ساتھ ساتھ کریں گے. جنہوں نے کہا جی پہلے ہم نے شادی سے پہلے یہ چیزیں نہیں سیکھی، اب سیکھ لیں. ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو گھر میں سلاب آتی ہے کہ نہیں، ہے نا؟ تو پھر کیا کرتے ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں سیوم لگ گئی، دیمک لگ گئی، تو دیمک لگ گئی کا علاج ہے کہ نہیں؟ اگر دیمک لگ گئی ہے تو کی کریں، اور اس کا علاج کی ہے، آپ بتائیں علاج کیا ہے؟ خدا کا پاک کلام. ہاللیلویا. اگر جن کی شادی ہو گئی ہے، دیمک لگی ہے اور وہ دیواروں پہ سلاب چڑھی ہوئی ہے، تو ٹریٹمنٹ کے لیے بلاتے ہیں کہ نہیں لوگوں کو، لو یہ علاج کرو. اس کا بھی علاج ہے، لیکن علاج کس پر ہے؟ خدا کے کلام پر عمل کرنا کیا کر دیں، ہاں شروع کر دیں، اور دیمک دومک کیا آ جائے گی. لیکن اگر عمل نہیں کرنا تو کیا لکھا ہے، وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ہے جو عمل نہیں کرتا ہے. عمل نہیں کرتا تو ایسا ہی سمجھے کہ جیسا گھر میں نے ریت پر بنایا ہے، تو پھر نقصان پہنچے گا. یہ وزڈم ہے. خدا کا کلام، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ہمارا گھر جو خاندان جو ہے وہ مضبوط ہو. یہ خدا کا پاک کلام ہر حکمت ہمیں عطا فرماتا ہے. ہاں جی، حوالہ نکالا آپ نے. ایک اور حوالہ پڑھے، اشرف خان امثال کی کتاب مقدس، اور یہ حوالہ پڑھیں گے، اور پھر آئندہ اس سے ہم جیسے روح القدس رہنمائی کرے گا کنٹینیو رکھیں گے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جو خاندانی تعلیمات ہے اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ خدا آپ کو برکت دے رہا ہے؟ آپ خاندانوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ خاندان سب سے اہم ہے، خاندان سب سے قیمتی ہے. ہمارے خاندانی رشتے سب سے زیادہ کیا ہیں؟ قیمتی ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے. باقی بھی علوم ہونے چاہیے، لیکن اگر خاندان میں خوشی نہیں، اگر خاندان میں سکون نہیں، اگر خاندانی میں محبت نہیں، تو جتنے مرضی علوم سیکھ لیں ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نو. امثال کی کتاب نکالیں، 31واں باب، 31واں باب اور 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیا لکھا ہے؟ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ اور آگے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت، اس کی قدر مرجان سے
बहुत ज्यादा है। आगे, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है, उसके शौहर के दिल पर उसको क्या है? एतमाद है। आगे, और उसे मुनाफा की कमी ना हो, उसे मुनाफा की कोई कमी ना हो। वो अपनी उम्र के तमाम अय्याम में उनसे नेकी ही नेकी करेगी, यस, बुराई ना करेगी। सारी उम्र वो नेकी ही नेकी करेगी और घर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। शौहर और बीवी का रिश्ता एक दूसरे के साथ हर चीज शेयर करना बाइबल के मुताबिक, और फिर एक दूसरे पर क्या करना? एतमाद करना, ट्रस्ट करना। जब हम लाइफ पार्टनर पर एतमाद नहीं करते तो फिर वो खानदान मजबूत नहीं होता, खुशी नहीं होती, शादमानी नहीं होती। और लाइफ पार्टनर पर हमें क्या करना है? एतमाद करना है, ट्रस्ट करना है। अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे, एतमाद नहीं होगा, तो घर में शादमानी और खुशी नहीं। क्योंकि एतमाद का उलट क्या है? शक, बेएतमादी, है ना? तो अगर शक शुबात में ही रहे, एतमाद करें एक दूसरे पर, तो फिर घर में शादमानी खुशी। खुदा के साथ हमारा रिश्ता भी यही है कि हम खुदा पर क्या करते हैं? एतमाद करते हैं। और उसकी बातों पर क्या करते हैं? एतमाद करते हैं। उस पर हम ईमान रखते हैं, उसका हम यकीन करते हैं। हमें एक दूसरे पर यकीन करना है, एतमाद करना है। लेकिन इसमें जो लाइफ पार्टनर है, ये हवाला हमने पढ़ा कि एतमाद करना है, लेकिन लाइफ पार्टनर को ये ख्याल रखना है कि एक दूसरे के एतमाद को ठेस न लगे। एतमाद करें और एतमाद में एक दूसरे को ठेस ना लगे, क्योंकि जब एक दफा एतमाद को ठेस लग गई तो फिर क्या होता है? दोबारा एतमाद करने में बड़ा टाइम लग जाता है। एतमाद दिलाया जाता है लेकिन वक्त लगेगा। लेकिन एतमाद करें और दूसरा साथी जिस पर एतमाद होता है वो ये ख्याल रखे कि उसके एतमाद को ठेस ना पहुंचाए। जो एतमाद रखता है, रखती है, उसकी कदर वो करे, हैं? वो एक दूसरे की क्या करें? कदर करें। वो एक दूसरे के एतमाद की कीमत को जाने और घर में शक और शुबहत जब पैदा ना होंगे। कभी कभी शक वैसे ही कुछ ना भी हो तो शक पड़ जाता है। एक तो एतमाद को ठेस नहीं लगाना और एक बिला वजह शक और शुबहत में लड़ाई झगड़ा करते नहीं रहना। नहीं तो घर में भी शादमानी होगी, घर में खुशी होगी। नो, हमने सारी उम्र शक में नहीं गुजारनी। शक का मतलब दुनियावी मामलात में भी है, रुपए पैसे में भी है, मिलने जुलने में भी है और बहुत सारी चीज़ों में है। लेकिन हमने एतमाद करना है एक दूसरे पर, और जब एतमाद करते हैं यकीन जाने कि दूसरा साथी जो है
وہ اس کے اعتماد کی قدر کرتا ہے اور ٹھیس نہیں لگنے دیتا۔ آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ شوہر اور بیوی کا اسٹرانگ چٹان کی طرح رشتہ جو ہے جس سے خاندان سارا قائم رہے، دو چیزیں سیکھی ہیں۔ کیا سیکھی ہیں آج؟ کیا سیکھی ہے؟ پہلی بات کیا سیکھی ہے؟ کیا؟ کوئی چیز چھپانی نہیں ہے۔ بائبل کا حوالہ دیا، ایک جسم ہے، کوئی چیز چھپانی، چلو پنجابی سے کہہ دینا، کوئی چیز ایک دوسرے سے لکانی نہیں تاکہ یاد رہ جائے۔ اگر لکائیں گے تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ آپ کا موبائل، آپ کی باتیں، آپ کا لینا دینا، آپ کا ملنا جلنا، آپ کا آنا جانا بھی نہ چھپائیں۔ ہاں جی کتنے گئے سو؟ ادھر ہی گیا سب۔ ایک میں مثال دیتا ہوں اور سادہ طریقے سے جب سمجھاتا ہوں۔ ہاں جی کتنے گئے سو؟ ادھر ہی گیا، ادھر دا مطلب کیوں جی اس طرح نہیں ہوتا کدی؟ کتنے چلے ہو؟ اوتھے چلے ہو، اوتھے مطلب کی ہون سنو، ہون شوہر ہس رہے نے، کتنے چلے ہو؟ اوتھے چلے ہو، اوتھے تو میں آکی نام کو نہیں، کدھروں آئے ہو؟ ادھروں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیدھی طرح کہو، میں فلانوں مل کے آسا، چلو رشتہ دارہ دی لے لینے آسان طرح کرتے ہیں۔ کتنے گئے سو؟ اور میں اپنی بہنوں ملن گیا سا، تینوں کی مثال ایک دیتا ہوں۔ کبھی کبھی رشتہ دارہ نو ہوندہ نا مسئلہ ملن دا، کبھی بھائی میں ہوتا چلیا، میں ہوتا ملن چلیا، تو جب چھپائیں گے تو ایک دوسرے نو بھلیکا پائے گا یا شک پائے گا کہ نہیں؟ تو سیدھی سیدھی گل کرو نا، یعنی کلام سے آپ کو ذرا سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ آپ ایماندار ہو۔ لے خدا کے بیٹے ہے نا، خدا کی ذولی میں جماعت ہے نا، ایوب کی کتاب میں شیطان آ گیا، ذرا سمجھ آ جائے۔ اب جواب آپ نے دینا ہے، خدا نے کیا ہمیں تو کدھروں آیا؟ ٹھیک ہے؟ آپ بھی جواب دیو، خدا نے کیا ہمیں کدھروں تو کدھروں آیا ساڑھے ایسے پیچھے؟ میں پھردہ ٹوردہ ادھروں آگے، انہیں دسے کہ توڑے؟ کیونکہ آپ کلام کو پیار کرنے والا ہو، اس لیے میں کلام دے والا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کلام کو قبول کرنے والے ہو۔ میں ادھروں آ گیا، کسی نے کچھ چیز تو نہیں دیتی؟ کوئی نہیں دیتی نا بھائی، میں کتوں دینے، میرے کو پیسہ ہی کہ دوسری جگہ سے پتہ لگ جاتا ہے۔ ہاں بھائی، شوہر بھی اس طرح کر سکتے ہیں اور بیوی بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح کی بات ہے۔ لینے دینے میں، باتیں کرنے میں کیوں ٹینشن دا شکار رہے؟ موبائل سن رہے ہو تو کبھا فلانے نہ گال کر رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، نہیں کر کے ایک دوسرے ساتھی آ گیا تو رنگی پیلا ہو گیا ہونا ہے، چلو جس طرح پہلے بھی آپ کو سمجھا ہے۔ تو کئی تو میں یہ بھی دیکھے کہ دوسرے کو موبائل بھی کھو دینے، میسج ذرا پڑھا ہونا، نہ ایک جانے لال پیلو، موبائل تو میری جان ہے۔ تو یہ بھی کدی کدی ہوتا ہے، جب میں کتنے نہ کتنے ہوتا ہے، تو پھر غلط فہمی ہے۔ ہر چیز شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے اور دوسری
ایک دوسرے پر کیا کریں؟ اعتماد. جب اعتماد ایک ساتھی کرے تو دوسرا ساتھی اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. نہ کبھی بھی میں اعتماد کر رہے ایک ساتھی تو دوسرا کہ کوئی گل نہیں تو ساری عمر اعتماد ہی کر. اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے. تو پھر چاہے جتنے مرضی طوفان آ جائیں، آندھیاں آ جائیں گی، ٹکریں جو لگیں گی، لیکن گھر کو نقصان اس لیے نہیں پہنچے گا کہ شوہر اور بیوی کی بنیاد خدا کے پاک کلام اور چٹان پر ہے، اور چٹان کی طرح وہ اکٹھے مل کے مقابلہ کریں گے طوفانوں کا، آندھیوں کا. God bless you.